اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم، انہوں نے اپنے مذہبی پیشواؤں کو اور اپنے علماء کو رب بنا لیا اللہ کو چھوڑ کر، اور مسیح ابن مریم کو بھی۔ ان یہودیوں اور عیسائیوں نے اپنے مذہبی علماء اور درویشوں کو اپنا رب بنا لیا اللہ کو چھوڑ کر، اور ساتھ ہی مسیح ابن مریم کو بھی اپنا رب سمجھتے تھے۔ احبار یہودیوں کا عالم جو توریت کا علم رکھتا ہو، اور رہبان عیسائیوں کا عالم جو انجیل کا علم رکھتا ہو اور ان کا مذہبی پیشوا ہو۔ رومن کیتھولک کلیسا کا پادری، اسے آج بھی رہبان کہا جاتا ہے۔ تو ان یہودیوں اور عیسائیوں نے جس طرح پچھلی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہودیوں نے عزیر کو اللہ کا بیٹا سمجھ لیا اور عیسائیوں نے عیسیٰ ابن مریم کو اللہ کا بیٹا بنا لیا، یہ ان کے منہوں کی باتیں تھیں، تو یہ ریس میں پچھلی قوموں کے ساتھ ریس کرنے میں حد سے تجاوز کر گئے۔ تو وقت کے ساتھ ساتھ جب ان کی اگلی نسلیں آئیں، انہوں نے اپنے ہی علماء کو، اپنے ہی مذہبی پیشواؤں کو اپنا رب تسلیم کر لیا۔ تو انہوں نے اپنے مذہبی علماء اور پیشواؤں کو اپنا رب بنا لیا اللہ کو چھوڑ کر، اور عیسیٰ ابن مریم کو بھی، مسیح ابن مریم کو بھی۔ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَٰهًا وَاحِدًا، حالانکہ انہیں تو حکم دیا گیا تھا کہ وہ ایک خدا کی عبادت کریں گے، حالانکہ انہیں تو ایک خدا کی عبادت کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، سبحانہ عما یشرکون، وہ پاک ہے اس شرک سے جو یہ کرتے ہیں۔ تو یہ جو یہودی اور عیسائی ہیں یہ بھی مشرکین ہیں، کیونکہ انہوں نے نہ صرف نبیوں کو اللہ کا بیٹا بنایا بلکہ اپنے علماء کو بھی رب بنا لیا۔ تو اس سے بڑھ کے اور شرک کرنے والے لوگ اس دنیا میں نہیں ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضرت عدی بن حاتم جو پہلے عیسائی تھے، جب مسلمان ہو گئے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو بے شمار سوالات کیے، اور ان سوالوں میں سے ایک سوال یہ بھی تھا کہ یہ جو قرآن مجید میں عیسائیوں اور یہودیوں کو کہا گیا ہے کہ تم نے اپنے علماء کو اور اپنے درویشوں کو خدا بنا لیا ہے، تو یا رسول اللہ بتائیے اس کی کیا اصلیت ہے؟ تو نبی رحمت آقائے دو جہان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا حقیقت نہیں کہ جو کچھ یہ لوگ حرام قرار دیتے ہیں اسے تم حرام مان لیتے ہو، اور جو کچھ حلال قرار دیتے ہیں اسے تم حلال مان لیتے ہو؟ تو اس نے عرض کی کہ یہ تو ضرور ہم کرتے ہیں۔ پھر فرمایا بس یہی ان کو خدا بنا لینا ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ کتاب اللہ کی سند کے بغیر جو لوگ انسانی زندگی کے لیے جائز و ناجائز کی حدود مقرر کرتے ہیں وہ دراصل خدائی کے مقام پر بذم خود کو متمکن کر لیتے ہیں۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویابی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون، وہ تو چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو بجھا دیں، یعنی یہ یہودی اور نصرانی، یہ یہود و نصارہ تو یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو سرے سے ہی بجھا دیں۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، اپنے پھونکوں سے، اپنے منہ سے، اپنے پھونکوں سے، اپنے منہ سے اللہ کے نور کو بجھا دیں، اور اللہ نہیں رہے گا، ویاب اللہ، اور اللہ نہیں رکے گا، الا ان یتم نورہ، اپنے نور کو مکمل کرنے سے پہلے، ولو کرہ الکافرون، چاہے اس طرح کے کفار ناپسند ہی کرتے رہیں۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کی روشنی کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو، اللہ کی روشنی کو، دین اسلام کو، نبی مہربان کو، اس نور کو، اس نور ہدایت کو اپنے پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں۔ اور اللہ نے بھی پکا ارادہ کر رکھا ہے کہ وہ اس وقت تک نہیں رکے گا جب تک اس نور کو مکمل نہیں کر لیتا، یعنی کہ اس کی روشنی کو مکمل کیے بغیر نہیں رکے گا، چاہے کفار ناپسند ہی کریں۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، وہی تو ذات ہے، وہی تو اللہ ہے کہ جس نے اپنے اس رسول کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا ہے، یعنی ان کی تنبیہ، ان کی تنقید اور مذمت کرنے کے بعد
اس حقیقت کو بھی ساتھ ہی بیان کر دیا کہ یہ وہی پروردگار عالم ہے، یہ وہی معبود برحق ہے، یہ وہی رب ذوالجلال ہے کہ جس نے اپنے اس رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے، لِیُظْہِرَهُ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ، تاکہ باقی تمام دینوں پر غالب کر دے، لِیُظْہِرَهُ، تاکہ اپنے اس بندے کو غالب کر دے، تاکہ اسے غلبہ عطا کرے تمام دینوں پر، اور چاہے مشرک ناپسند کریں، چاہے وہ کفار مکہ ہوں، چاہے وہ یہودی ہوں، چاہے وہ عیسائی ہوں، ظاہر ہے کہ ان کو تو آگ لگے گی، کیونکہ اب ان کے پیٹوں پر لات جو پڑ رہی ہے، ان کے مفادات پر جو ضرب پڑ رہی ہے، اس لیے وہ تو چیخیں گے ہی، وہ تو اس کی مخالفت کریں گے ہی، لیکن اللہ تعالیٰ اس نور کو مکمل کیے بغیر رکنے والا نہیں ہے۔ وہی ذات ہے کہ جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ تمام دینوں پر اسے غالب کر دے، اور چاہے مشرکین ناپسند ہی کریں۔ صدق اللہ العظیم۔